نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالی جل ذکرہ جل شانہ اما نوالہ و اتم برہانہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا بعد. حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا. کریم آقا دی بارگاہ چہدیہ درود و سلام پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت، اللہ کریم اس سنگی فیصل دے گھارج برکت فرمائے کہ اس نے اپنے گھر دے اندر نبی علیہ السلام دے دین دی محفل سجائی ہے. حضور دا ذکر خیر جس جگہ تے ہوئے اللہ کریم اس جگہ تو وباواں تے بلاواں دور کر دے، کیونکہ حضور دی شان دافع البلائی والوبائی والقحطی والمرضی والعلم. حضور دی ذات دافع بلائے دافع وبائے غلے دی روٹی دی غذا دی
قلت محسوس ہوئے تو نبی دا ذکر غذا دی قلت نو دور کر دے دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم علم غم دور کر دیے نبی علیہ السلام دی ذات مبارکہ. بعد لوگ کہندے نے شرک ہے. میں مکہ شریف گیا سا ویسے تو کسی گل نہیں کرن دیندے نہ اتھے کسی بندے دی کوئی ایسی ہوندہ ہے کہ وہ کون نال مناظرہ کر سکے ایسی ہوندہ نہیں ہے. اتھے دا ماحول ہی ایسا نہیں نہ ہی انہاں دی چکے حکومت ہے نہ ہی کسی بندے دی جرت ہوندی ہے بہن نال اتھے گل کر رہے وہ گل نہیں کرن دیندے کسی. لیکن ہویا اس طرح سے اتفاقاً کہ میں بیٹھا سا تے ایک وہ بابا جڑے اتھے کھڑے ہوندے نے دربار شریف تے وہ کسی عورت ہوندے تو پوچھا راہ کہ میں فلان جگہ تے جانا ہے تو وہ انہوں راہ غلط دس بیٹھا مسٹیک ہو گئی. وہ دے پیچھے جا رہا سی کہ میں تینوں راہ غلط دس بیٹھا تو میں مڑ تین دس گا. وہ اسی کافی دور روضہ مبارک تو اسی بھی بیٹھے سا. وہ کہندا ہے کہ یار میں اس عورت نو راہ غلط دس بیٹھا تے تواڈے نال تے عورت نہیں سی. وہ پھر بندے دی اپنی حس ہوندی ہے ایک بندے دے اندر. میں آخیا جی تسی اکثر غلط ہی دس دے ہو تو انہوں بھی دس بیٹھے ہوتے ایڈی مولوی صاحب کیڑی ویسے مذاق دے رنگ چی میں ہس دیا جی میں گل کر میں کہ تسی اکثر غلط ہی دس دے ہو چلو انہوں بھی دس بیٹھے وہ بھی ہس پیا تے اندر نہیں ایسی گل نہیں جناب ساڈی ایتھے ڈیوٹی ہے بندیاں سیدھا راہ دس. میں کہ جی مڑ آپ ہی پیان دیو غلط دس بیٹھے ہو سکے بھی تسی کتھوں میں دسیا وہ پھر مسئلہ نو جی میں شروع انہاں دی عادت انہاں دی ڈیوٹی یہ ہوندی ہے تے عادت بھی ہوندی ہے مسئلہ اتھے ہونا لوگاں دسنا ہوندا ہے تسی شرک نہ کرو فلاں نہ کرو اس طرح. مینوں بھی وہ تبلیغ شروع کر دیتی. میں کہ جی جو بھی کردے رہو اسی کو اگوں جواب دینا ہے. وہ سکھے نہیں جے توں جواب آوندا ہے تے دے لو. میں کہ میں جواب دینا ہے لیکن تسی میرے نال مسجد وچ کھلو کے وعدہ کرو میرے دی جواب نو تسی سنو دے تو جدو تو کو سنیندہ نہ ہوئے تو مڑ ران دے ہو تسی اگے کر دے ہو ڈاٹ دے ہو تو اڈا اوڑے تھے حکومت ایسی اگو کی آکھنے تے جے سن سکتے ہو وہ اگو میری گال بھی تو میں مڑ کرنا یہ تسی سن سکو اینا دو اڈے چاوسلہ ہے تو جے انہیں تے سیٹی مار کے بندے ساتھ کے میں اندر کرنا ہے تو مڑ ران دے ہو. جواب دیاں تسی جواب دیو ہو سکے تسی شرک کر دیو تسی آتے ہو دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم. تسی یہ جڑا درود تاج پڑھ دیو ڈیرا شرک ہے. کتھو حضور دافع بلا کتھو حضور دافع وبا دافع بلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم تے اللہ یہی شرک ہے سیدھا سیدھا. میں کہ جی دوسرا گل کر لیں گے جڑا ایک ایک لفظ ہے جی یہ حدیث تو ثابت ہو جائے کہ حضور دافع بلا بھی نے وبا بھی نے قحط بھی نے مرض بھی ہے عالم بھی ہے ساریاں چیزاں حضور دور کر دے نے. قرآن جد ثابت کرے تو موڑ اسے کیا موڑ تھی مان جان ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں کہ جی میں نے دسو حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں خراب ہو گئی ہیں سن بینائی انہاں دی چلی گئی سی. ہو سکے جی میں کہ جی وہ کیویں ٹھیک ہوئی ہے اور مولویاں مسئلے تے سارے ہوندے ہوندے نواں دسن دی تے لوڑ کو نہیں دی اشارہ ہی کرنا ہوندا. میں کہ جی وہ کیویں ٹھیک ہوئی سی آخر تسی دسو. میں کہ اللہ دا قرآن آندا جاؤ علی قمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا. حضرت یوسف نے فرمایا میرا کرتا لے جاؤ تے میرے والد دیاں اکھاں تے لایا جے انہاں دیاں اکھاں ٹھیک ہو جان گیاں. توجہ ہے. میں کہ اکھاں کہیں ٹھیک کی تھیاں وہ تو اللہ نے کی. میں کہ کرتا کیوں گھلیا لیا
اللہ جو اکھاں ٹھیک کر رہی ہیں تو کرتے تو بڑے ہی کر چھڑدا، نبی نے اس مسئلے دا کوئی نہیں پتا، سن باڑا پتا ہے۔ ہو سکیا نہیں نبی نے بھی پتا ہے انبیاء شرک نہیں کر دے، میں کہ انبیاء اگر شرک نہیں کر دے تو اللہ دے نبی دا جے کرتا بیماریاں دور کر سکتا ہے تے اللہ دا نبی نو دور کر سکتا اللہ علیہ۔ کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ جے اللہ دے نبی دے وجود نہ لگ جانے والا کرتا اکھاں دے سکتا ہے تو اللہ دا نبی بھی دے سکتا ہے، مننا چاہیے ہے دافع البلائی والوبال۔ اللہ دے حبیب اللہ دے پیارے بیماریاں دور کر دینا، اللہ دا قرآن گواہ ہے۔ اللہ دے نبی بیٹھے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اللہ قرآن وچ فرماندا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، جڑا کوڑا ہو جائے ہاں اللہ دا نبی ان سونا کر چھڑدا ہاں۔ انی دافع البلاء، کوڑ دی مرض کسے نکل پوے، سکن پرابلم آ جائے تو ڈاکٹراں کو دوائی لین جائی رہے، لیکن اللہ دے نبی صرف ہاتھ لاندے آئے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، جدے جسم برس نکلیا ہویا تو اللہ دا نبی صرف ہاتھ لاندا سی، تو اللہ دے نبی دے ہاتھ چ اللہ پاک نے شفا رکھی ہائی۔ ہن بندے آندے نہیں فلانے ڈاکٹر دے ہاتھ شفا ہے، فلانے حکیم دے ہاتھ بڑی شفا ہے، یہ گل اصل اتھوں نکلی ہے۔ انہاں دے ہاتھ شفا کو نہیں ہوندی، شفا اللہ دے محبوباں دے ہاتھ چاہیے، ہاتھ لاندے آئے تھے اللہ صحت عطا فرما چھڑدا۔ جڑا ہاتھ لائے تے بیماریاں نس جان، ان دافع البلاء آکھنا چاہیے رہے۔ تے جس بندے دی میں گل کرن لگا کہ وہ ہستی ہے جنہ دی پوری نات حضور دے روزے تے ہن بھی لکھی، نبی پاک دیاں گنبد دیاں جالیاں تے نبی پاک دے روزے دے چار چفیرے، جڑا رسول اللہ دے روزے دروازہ لگا ہے اس دروازے تے، جڑا دروازے کنڈی لگی اس کنڈی تے، جڑا کنڈی تاڑا لگا ہے اس تاڑے تے بھی شعر لکھے۔ اس نات خان دے جس دا نام ہے حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ، اے شعر جڑا میں ہن پڑھن لگا نا، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ اے او شعر امام بصیری دا جڑا حضور دے روزے لگے ہوئے تالے دے اتے لکھے ہے۔ تو بیٹھ جا بچے، توجہ کی تھی کوئی؟ انہیں اتنا کامل شاعر ہے، ایدی نات ایڈی اچھی نات ہے کہ حضور دے روزے دیاں جالیاں تے لکھی ہوئی ہے۔ اے نات امام بصیری رحمت اللہ علیہ، امام بصیری فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منکسوی۔ اے امام بصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیمی۔ سونیا کل کائنات جو تیرے بوہے تو منگ دی پئی ہے، تیرے سمندر رحمت چو ایک پیالہ، تیری رحمت دی بارش چو چند چھٹاں اگر من نصیب ہو جان تو میرا کام بھی بن جاتا ہے۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیمی۔ سونیا تیری رحمت دی بارش دے چند قطرے، تیرے رحمت دے سمندری چو ایک پیالی، توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ غرفا، غرف کہندے چلو نے، غرفا من البحر تیرے سمندر دا ایک چلو، او رشفا من الدیمی یا تیری رحمت دی بارش دے چند چھٹے، جے من مل جان تو میرا کم بن ہے۔ اے نات لکھی تے اجے سنائی کسے نہیں، اجے سنائی کسے نہیں، ہے اپنے دل وچ لکھی جوڑی جوڑ کے نات بنا کے تے انہاں فالج پیا ہویا سی۔ امام بصیری فالج سی تو علاج سارے کرا بیٹھے ہیں، صحت نہیں ملی، آپ آرام پہ کر دینا، بستر تے فالج آلے شدے آرام ہی کرنا ہوتا۔ بڑی عجیب دی مرض ہے جی فالج دی ہے، بندہ جیوندہ بھی ہوندہ ہے تے مویا بھی ہوندہ ہے۔ انہوں نے مرض سی، حکیم وغیرہ سارے علاج کر چکے سن، صحت نہیں ہوئی تو او ستے پہ اے شعر پڑھ کے غرفا من البحر او رشفا من الدیمی، ستے پہ آئے خواب جو حضور آئے۔ ایتھے ایک جملہ سن لو، میں چاہواں کہ میں کسے دے خواب آواں، اے ممکن نہیں۔ تو اڈے چو کسی دا دل کرے کہ میں شاہ اور دے خواب جاواں تو ایسا ہو سکتا،
اگر میں کسی دے خواب وچ اللہ دی مرضی نال آ جاواں تے او دا مین علم نہیں ہوندا کہ میں کدی خواب وچ، لیکن نبی پاک اگر کسی دی خواب وچ آنا چاہن تے آ سکتے۔ حضور جی دی خواب وچ ہون، حضور نو علم ہوندا ہے کہ میں اپنے فلانے امتی دی خواب وچ سان نہیں ہوندا، لیکن نبی پاک سرکار نو ایک خصوصیت حاصل ہے کہ حضور جی دی خواب وچ بھی ہون، اس بندے نو علم ہوندا ہے کہ میں کدی خواب وچ میری خواب وچ کون نے، بندے نے بھی ہوندا ہے علم۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم پاک نالے جان دے ہوندے کہ میں کی دی خواب وچ خود حضور تشریف لا دے، میرے آقا خواب وچ تشریف لائے تے آپ نے آ کے فرمائش کی کیتی ہے بصیری جڑی ہن نعت لکھی آ وہ نعت سنا۔ توجہ ہے حضرات کہ کوئی نہ، بصیری او نعت سنا۔ تے ایک جملہ ایتھے سن لا، حضور نو مڑے نعت پسند ہے نا، اس نعت وچ ایک شعر ہے، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اس نعت دے اندر ہی اے شعر بھی ہے حضور دی پسندیدہ نعت وچ کہ یا اللہ ابو بکر تے بھی راضی ہو جا، عمر تے بھی راضی ہو جا، عثمان و علی تے بھی راضی ہو جا، انہاں دے صدقے ساڈے تے راضی ہو جا۔ اے دسن دا مطلب ہے کہ یہ جڑے چار یار نے نا، یہ نبی پاک سرکار نو نعت وچ بھی پیارے لگدے نے تے محفل وچ بھی پیارے لگدے نے تے اپنے کول بھی پیارے لگدے نے۔ اچھا جی، حضور نے فرمایا نعت سنا بصیری۔ امام بصیری نے ایک جملہ بولیا، یا رسول اللہ اجے تے میں کسے نے بھی نہیں سنائی، آقا تو ان کی میں پتہ لگ گیا۔ ہائے ہائے، تے جڑیاں ساڈیاں دلاں وچ گلاں ہوندیاں نا، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ بھی جاندا ہے اور اللہ دا رسول بھی جاندا ہے۔ حضور فرمایا سنا۔ امام بصیری فرماندے میں نعت سنان لگ پیا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ آپ فرما دیں میں نعت سناندا گیا تو حضور نے اپنا رحمت اللہ ہاتھ میرے سینے تے رکھیا، اینج سرکار ہاتھ پھیر دیا تھلے لے گئے تو فرما دیں یہ تو نعت بھی مک گئی ہے، ادو فالج دی بیماری بھی مک گئی ہے۔ موڑ جے بندہ اندے نہ آکھیا کرو دافع البلائی فالوبائی والقحط والمرض والعالم، موڑا دن کیویں بھوک دور ہوندی ہے۔ میرے نبی ابو بکر صدیق دے نال ہجرت واسطے جا رہے ہیں تے مکے تے مدینے دے راہ وچ ایک بڈھڑی مائی ہے جدا نام سی ام معبد، او دی گھر سی، او سکولی پائی سی، راہ تے جیڑا اتھو لنگے آؤ مائی انہاں دی راستے آلیاں دی مسافراں دی خدمت کر دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روکی تے فرمایا ابو بکر اے دے کولو پوچھ کوئی کھانے پینے والی چیز ہے دے کول۔ ابو بکر صدیق تھلے اترے، عاشق ایک جملہ بول دین بھئی او مائی حضور نو تکے تے کدی ابو بکر نو تکے تے عرض کر دیئے وے سونے آن بھوک تینوں لگی ہے یا انہاں لگی؟ مائی تیری گل دا کی مطلب ہے؟ تے مائی عرض کر دیئے بس سونے آن میں ہون ویکھے تے میری لے گئی۔ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ میں ایک واری ویکھے تے میری بھوک لے گئی ہے، میں اس تو پوچھ نہیں پئیاں بتائیں کی میں لگ گئی ہے جڑا نال نال ٹریا پھرنا ہے۔ یہ گل تے مڑ اللہ دے قرآن وچ بھی ہے نا موجود، تفسیر وچ حضرت یوسف دا حسن جنہ عورتاں ویکھیا مرداں ویکھیا انہاں 3 مہینے بھوک نہیں لگی، انہاں بھوک نہیں لگی جنہ تکیا حضرت یوسف علیہ السلام عرض کیتی بھئی یا اللہ اگلی کنک کچو جے 3 مہینے رہن دین تے کنک گوداماں وچ کوئی نہیں، تے یہ میری قوم اور میری امت میرے کول آ گئی ہے تے آندی بسان روٹی چاہیے تے ہن میں انہاں کیویں روٹی دیاں؟ تے اللہ فرمایا سونے اپنے گھر دی چھت تے کھلو کے اپنے حسن تو ایک باری پردہ چا اٹھا، جنہ تینوں ایک باری تک لیا، جنہ ایک باری تین تک لیا 3 مہینے کٹ جاسا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے ساڑھے نبی جنہ ایک باری تکیا ہے انہاں 2 جہانہ ہے مڑ بھوک لگی نہیں، انہاں لگی نہیں۔ تے میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک اور ونڈ نال گل کی تھی، آپ فرما دیں میں یوسف نو ویکھیاں تے رج جاندے ہو سن، نبی نے ویکھ کے رجدا کوئی نہ،
بھائی ایک شے ہوندی ہے جنوں کھا کے بندہ رج جاندا ہے. نبی پاک دا حسن ایسا سی کہ انہوں ویکھیا بندے دا دل بھردا ہی نہ, کوئی رج سکدا ہی نہ, اور جنہ ویندے جاندے ہیں محبت اور ودی جاندی ہے. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ. اے جڑا فقیر ہے نا, اللہ دا فقیر ہونا واسطے سید ہونا شرط کوئی نہیں. اے گجر نے ذات دے, میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ ذات دے گجر نے, پر جٹ اپنے نفس نو مار چھڑیا ہویا ہاں تے امنا دے لال دا کرم ایڈا جٹ دے بودے بولے ہوئے لفظ حجی بھی روحانی تاثیر رکھ دے. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بولے تھے, آپ فرماندے نے آ سجنا جے تو سجنا تے بن سجنا کی سجنا جنہ مدنی مائی تکے تے نہ رجے نہ رجنا. توجہ ہے نا حضرات. نبی علیہ السلام اترے مائی دے گھر. شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے بتا رہے جو نبوت لکھا اس نو سیرت حلبیہ دے اندر موجود ہے, سیرت ابن حشام دے اندر موجود ہے, کتنی کتب دے اندر یہ چیز موجود ہے. ہجرت دا واقعہ جس سیرت نگار نے لکھا اس نے اس واقعہ نقل فرمایا. حضور اترے او مائی نو ابو بکر صدیق فرماندے نے سرکار دا حکم ہے روٹی ہے. اس آکھیا جی آج روٹی کوئی نہیں, مکی پئی کمی ہے. آج کل ساڑھے تے بڑا کہتے اور ساڑھے تے آج کل بڑی سختی ہے. میں کہا مائی شکر وجا لیا, ہون سائیں قدم چا رکھے نے, ہون بیماریاں ہون کہات تے ہون تنگیاں دور ہو جا سن, ہون برکتاں آ جا سن, سائیں تشریف لے آئے. میرے سرکار فرماندے ابو بکر نو آخ بجے مائی اجازت دے وے تے جڑی او گٹھ چ بکری کھلوتی ہے ان دا دودھ دو لوی. توجہ ہے کہ کوئی نہ ہے. ہاں اس مائی عرض کیتی سونیا او ٹرن جوگی نہیں, جے ٹرن جوگی ہوندی تو دوجیاں جو چھیڑ کے لے گیا میرا خامد, تے جے چون جوگی ٹرن جوگی ہوندی تے لے جاندی. او بکری بیمار ہے تے او دودھ بھی اگے کوئی نہیں دیندی. پنجابی تسی ان کی سدے ہو ہاں جی, میں نہیں لفظ بولنا ذرا پارلیمانی نہیں لگتا میں. تے او اے دودھ دین والی اے دودھ نہیں دیندی جی, اے دودھ نہیں دیندی, اے تے ٹر بھی نہیں سکتی, لاغر ہے بیمار ہے. جے ٹر سکتی ہوندی تے نال چگن ٹر جاندی, دوجیاں لے گیا تے نہیں جاندی کھلار گیا. حضور مسکرا کے فرماندے تو نہ اجازت تا دے. اور سکھیا اجازت ہے جے دیندی ہے تے سونے. نبی علیہ السلام تھلے اترے تے آپ نے اس بکری دے تھنا تے سرکار نے اپنا ہاتھ لایا. ابو بکر صدیق فرماندے نو دیاں جڑے پیر نے ٹنگا وہ آنج سن. جدو سرکار نے ہاتھ پھیریا تے حوالہ ایڈا وڈا ہو گیا کہ وہ انج ہو گیا. حضور فرماندے نے اس مائی نو آنکھ برتن دے. اس برتن دیتا تو حضور اپنے ہتھاں نال دھویا. دودھ دونا حضور دی سنت ہے, دودھ دونا حضور دی سنت ہے. اے گل ذہن وچ رکھ لو, جڑا اگو عمل بندے کر دین اے حضور دی سنت نہیں, اتن تک تے سنت ہے. تے جڑا وچ تسی مکس کر دیو نا پانی شریف, او پتہ نہیں ان کیڑے دی سنت ہے. جن دی بھی سنت ہے وہ نظام ضرور دیندا ہونا. نبی علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا, جڑا ملاوٹ کرے او میرا امتی. ہاں جی, تے جے کو کلو جوڑ پوے تے اگ دو تے آپ پی لیا کرو, تے جے ویچنا ہوئے تے خالص دے لیا کرو. توجہ ہے حضرت. میرے آقا نے اپنے ہتھاں نال دودھ دھویا, برتن بھر گیا تے حضور فرماندے نے مائی برتن ہور لیا. انہیں مڑ لیا اندہ, حضور مڑ دھویا, وہ بھی بھر گیا. آخر کار وہ بھانڈے لیوندی رہی تے حضور بھر دے رہے. اس آکھیا سونیا بس چا کرو, بھانڈے مک گئے.
حضور فرمایا تیرے برتن مک گئے سن ایتھو دودھ اجے مکیا کوئی نو تے مکنا بھی کوئی نہیں. توجہ ہے حضرات کی کوئی نہیں. مڑ جدو بھی تسی جٹ ہو مسئلے سمجھ دیو بکری ہووے گائے ہووے بھینس ہووے بھیڑ ہووے وہ نویں دودھ دندی ہے تو مڑ دودھ دندی ہے. او بکری اس دن تو لے کے جنی دیر حضور مدینے رہن او مسلسل دودھ دیندی رہی. پھر حضرت ابو بکر صدیق دا دور آ گیا وہ بکری مڑ بھی اوویں دودھ دیندی رہی. پھر حضرت عمر دا دور آ گیا تے او بکری مڑ دودھ دیندی رہی ہے. مکہ ہوندے چوں نہیں. جنی دیر تک حضرت عمر بن خطاب دا دور رہے انی دیر تک او بکری مسلسل دودھ دیندی رہی ہے. عمر فاروق دی شہادت ہوئی ہے تو اس عورت بکری نے دودھ دینا ختم کیتا ہے. او مسلسل دودھ دیندی رہی ہے صرف میرے پاک نبی علیہ السلام دے ہتھاں مبارکاں دی برکت نال. ایک باری سائیں چو گئے بکری موڑ ساری زندگی دودھ ختم نہیں ہویا جیسے آکھئے حضور بھوکاں دور کر دیں تے غلط ہے بلا. تاں سنیاں دن دافع البلائی والوبائی والقحطی والمرضی والعالم. حضور بھوکاں کٹ دیں دینے میری سرکار بیماریاں دور فرما دیں دینے. حضور تے دافع البلا ہے ہی ہے نہیں. میرے نبی علیہ السلام تا جس دھرتی تے قدم رکھ دین اللہ اس دھرتی دیاں بیماریاں دور کر چھڑ دے. پوچھو کسے بندے تو پہلے نام یسرب سی ہن مدینہ ہے یسرب تو مدینہ کیوں ہویا ہے؟ جواب آئے گا جی یسرب دا مطلب ہے بیماریاں دا گھر پہلے تھے دی فضا خراب آئی. اس شہر چون والے بھی بیمار ہو جاندے دا نام سی یسرب بیماریاں دا گھر. جدو حضور نے قدم رکھیا تے انہوں شفا ہو گئی ہے. ہن مدینہ آپ بندیاں نے صحت دیندہ پہ ہے. توجہ کی تھی کوئی نہیں. تو اون جڑا بندہ نہ منن دی ضد کر لے زد دا علاج ہی کوئی نہیں. وہ کسے بندے آ کہ آماں میں شرط رکھ بیٹھا مکان چٹا ہوں وہ سا کیا پترا وہ تو کاڑا ہوں مڑ ہر نہیں گیا. وہ سا کیا آماں ہرنا تاں ہی نہیں جب میں منیا تھے. جدو بندہ ذہن اتھے بنا لے با میں نہیں با ان کوئی نہیں منا سکتا. تو جی دی نیت ہی ہوئے کہ میں سدھی گل جڑا کرے وہ دی من بھی لینی ہے تو سن بھی لینی ہے. ان دے ہزار دارو وہ دے بڑے علاج دے. قرآن و سنت دے مطابق دین ہونا چاہیے. لیکن ایک گل نو ہمیشہ یاد رکھو اسی نبی پاک سرکار نو خدا دا شریک نہیں من دے نعوذ باللہ. تو جے کو بندہ ایسا کرتا ہے تو غلط کرتا ہے. حضور پاک علیہ السلام میرے آقا آپ کے سامنے ایک جانور نے حضور نو سجدہ کیتا. صحابہ کرام عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ ساڑھا زیادہ حق نہیں بنتا کہ اسی تو سجدہ کریے. تو حضور نے فرمایا نہیں میں تو اپنے اگے نہیں اپنے رب اگے جھکان آیا. لا تتخذوا قبری مسجدہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا ہے. کسے قبر نو سجدہ کرنا کسے پیر نو سجدہ کرنا کسے جھنڈے نو سجدہ کرنا کسے ڈنڈے نو سجدہ کرنا رب تو علاوہ کسے اور سجدے بیلیو اسی تک کعبے بھی سجدہ نہیں کرتے. اسی کعبے سجدہ نہیں کرتے. یہ ذہن وچ رکھ لو اسی کعبہ شریف نو سجدہ کعبے نہیں سجدہ سجدہ اللہ رسی کرنے منہ کعبے والے ہوندا ہے. منہ کعبے والے سجدہ کعبے نو یہ ذہن وچ رکھ لو. کعبے سجدہ نہیں کعبہ مرکز ہے صرف اور این اللہ دے عرش دے تھلے اللہ دے عرش دے تھلے کعبہ شریف بنیا اے دے اتے اللہ دا عرش ہے. اس وجہ تو کعبے ال منہ کر کے رب نے رب نو سجدہ کرنا ہے. جڑے رب اسی کعبے نو سجدہ نہیں کردے تے اور کسے نے کیویں سجدہ کرانگے. کسے کرما والے پیر نو سجدہ ایتھے تواڈے گماڑی ایک پنڈ اوتھے اسی ایک باری گئے تے او نا بندیاں آکھیا بھائی اسی تے پیر نو بھی سجدہ کرنا ہے. میں آکھیا پیر نو مڑ نہ کرو انج تے نہیں صحیح. وہ بجدے گئے تو نہ پیر لے آندا یاد یہ گا نا دا سید تھے ایران دے وہ نہ پیر بجا لے آندا وال پیران میں آکھیا بھائی تواڈے کول آخری دلیل کی ہے سجدہ کرین دی.
انہاں کہا جتھو رب دس یہ دلیل میں کہ سنیا تسی پیر ہوتے تاڑے مرید نے انہاں تواڈے ہی چو دسدا ہے علی دا اپنے پیر ہی چکے انہاں دسیا علی نو اپنے مرشد چکے انہاں دسیا جڑا انہاں تواڈے ہی چو دسدا جدو مولا علی نے اپنے مرشد نو سجدہ نہیں کیتا مولا علی نے پترا اپنے نانے نے سجدہ نہیں کیتا اپنے باپے نے سجدہ نہیں کیتا تے سن کی میں جائز ہو سکتا ہے کہ ایسی کسی 15ویں صدی دے پیر نو سجدہ کریے جڑا ایسا کرے گا وہ مشرک ہے قبر نو سجدہ نہیں پیر نو سجدہ نہیں جھنڈے نو سجدہ نہیں اللہ نو سجدہ ہے بس وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا میں وینا بیبیاں درباراں تے بھجدیاں جاندی ہوندیاں تے انہاں چادر پھدی ہوندی ہے بیبیاں تے نال ڈھول والا ہوندا ہے وہ نال ڈھول پہ بجانا ہوندا ہے بندے اس چادر وچ پیسے ہیں سٹتے جاندے تو بیبیاں جڑیاں نے وہ کسے لے نال سمی بھی مار لیندیاں دو پیر تے کسے لے موڑو چادر نو پھا دے لیندیاں تے اگاں وہ بجدیاں جاندیاں ہوندیاں اندر باہر میں ویکھ کے حیران ہوندا رہنا بھئی انہاں نے کہیں عقل دسنا ہے بھئی جتھے چادر دی لوڑ آئی سر تے چادر اللہ دا قرآن آندا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اے عورتوں اپنی چادر دا پلو اپنے چہرے تے ڈال کے رکھو جتھے چادر رب آکھی آئی اتھوں لائی جاندی ہے جتھے کوئی نہ ہی لوڑ اتھے چاڑن پی جاندی ہے تے نال مرد ہوندے نے انہاں کو پیسے ہوندے نے انہاں بہان کرایا ہوندا ہے تو کسے لے وہ بھی نال انج کر کے سڑ چھڑ دے نے تے موڑان دے نے اسی آیاں بھی بندے بڑے چنگے بھائی سمجھ آؤں دی بھائی کی کوئی بھائیو اے اللہ دا دین اے دین نہیں اے بالکل جہالت کہہ سکتے ہو ہندوانہ تہذیب دے اثرات کہہ سکتے ہو یا قبر پرستی کہہ سکتے ہو قبر پرستی میں تے روز یہ تقریر توڑے کو کرنا تے روز بھی آئے گالا نا قبر نو قبران تے گلے نہ لاؤ اے پٹو قبران تے گلے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اللہ دے ولیاں دی شان دے خلاف گلے ہونے کیوں میں بیان نہ اس تو پہن جانا وجدو 1.5 من دا گلہ قبر دیاں پیرائیں چھ گیا ہوندہ ہے انہوں 3-4 کلو دا ایڈا بڑا جندرہ ماریا وہ تو کسے تو پوچھو بیلیا براوا ایڈا موٹا جندرہ کیوں ماریا ہی تو اس آکھنا ہے اے تو چور پیسے کٹ لیں دے چوراں تو پیسے بچائن آستے تاڑا ماریا ہے اس لگا لوڑی جی یہ ذہنے چھ نہیں ہوندی جس بابے کوڑوں پیرائیں پیسیاں دی راکھی نہیں ہوندی وہ ساڑی گھر بیٹھیاں دی راکھی کی کرنی ہے جی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ کرے باجو پیرائیں کرمانے دیکھ پہ یہ دی راکھی انہوں نے سری ساڑی گھر بیٹھیاں دی اس بابے کی راکھی کرنی ہے یہ آپ تاڑے دا محتاج توجہ ہے کہ کوئی اسی کمڑے بندے ڈاری تے ہمیں مال چھڑ کے آ جانے پیرا کرمالیا تیرے حوالے ہوندے تو پیران والے گلے دی تے حوالہ ہوندا نہیں پیا تیرا ایڈی دوروں حوالہ کی کرنا سا اے کوئی نہیں گلے نہ لاؤ کیونکہ جڑیاں مزاراں تے گدی نشینی دیاں لڑائیاں ہوندیاں نو گلیاں دی وجہ تو نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری نہ گلے ہون تے نہ گلیاں دیاں لڑائیاں یہ گلے ختم کر دیو جندے تو دربار دی ایک جندے کو ایک قبر دا سسٹم نہیں چلدا وہ اتھے سجادہ نشین ان بڑھنے دی کیڑی شوق چڑی کھڑی وہ میں سجادہ نشین ادھلا ہوں میں سجادہ نشین جس لئے ابا جاندہ ہے نا مارا پیر اب کرمالا تے ان دے پتر موڑ جڑے وہ پیچھے پیچھے پتہ ہے کی کر دے تو اڈیاں دا مجی ہوندیاں نا تُسی آندے بابوری میری تے کڈی تیری یہ کر دے ہو نا اے میں جدو پیر کرمانے دا وصال شریف ہوندہ ہے انہوں دے پتر موڑان دے نے تار کیاں لے تیرے تے باڑ کیاں لے ساڑھے سمجھ آئیے کوئی وہ مڑ مرید بند دے نے
جی میں بیڈاں منڈی دیاں سانے انج منڈدے ہیں کرما والے پیر تے پیراں دی خدمت جج کیتا کرو با ونڈن دی کوئی نہیں لوڑ جڑا تواڈے چوں قابل ہویا اسی او دے کول آ کے باندھ رساں ساڈی ونڈ نہ کرو تواڈی بڑی مہربانی سی انسان آ جانور نہیں قابل بنو جڑا اپنے بزرگاں دے طریقے تے چلیا اساں اون دے کول بانا ہے ونڈ کرن کے سیب بنان دی کوئی نہیں لوڑ کوئی سمجھ آندی پئی ہے کہ کوئی نہ مہربانی ہے کچھ بھی آندی نہیں ہوئے تو مڑ ہو جاسی یکدم ساری نہیں لینے بھی چاہیے ہولی ہولی چنگی ہوندی ہے سانتا سانتا ہی ٹھیک ہوندا ہے پتر اللہ اکبر میرے عزیزو میرے پاک نبی علیہ السلام آپ سرکار مکہ شریف فتح فرمایا میری سرکار مکہ فتح فرما کے صحابہ نے حکم دیتا سارے بت گرا دیو اج مکہ شریف نو بت پرستی تو پاک کر دیتا جائے اج تو بعد کسے بت اگے سجدہ نہ کیتا جائے کسے بت اگے سجدہ نہ کیتا جائے لہذا ہن اس تو بعد حضور نے سانو یہ سنت دے دیتی ہے کہ جدو جتھے بت پرستی دا شائبہ ہوئے اس گل بھاگ جاؤ تو میں آدھا پیا تو سنگین بات اسی بھاج کے پیران دے پیر بھی چوم لیندے ہو ہتھاں تے اکتفا کرو ہتھاں تے ران دیو گالا ہاتھ بھی چومی پہ ہوئے تو کام بتیرا ہے اگاں باڑا ترقی نہ کرو تو اڈی بڑی مہربانی کسے تھاں تے بریک لاؤ سمجھ آ رہی ہے نا بھائی اے اللہ دا دین ہے تے اللہ دے دین نو دین ہی ران دیو اے رسم تے رواج کوئی نہیں اپنی خواتین نو اپنی عورتاں نو گھر وچ رہن دی تلقین کرو عورت گھر وچ رہے تے زیادہ برکت ہے عورت گھر وچ رہے تے اللہ راضی ہوندا ہے اگر عورت باہر نکلنا ہوئے تے پردہ کر کے شرعن اس نو شرعی حاجت دے طور تے جا سکتی ہے کیوں نہیں کہ عورت کو قید کر دے قید نہیں شرعی حاجت دیتے ہیں تو عورت گھر تو باہر جا سکتی ہے اسی ضرورت ہوئے سنے نکلنا ہوئے پیر کول بھی عورت جانا ہوئے تے اپنے مرشد کول بھی محرم دے نال عورت پر پردہ ماحولے جا سکتی ہے لیکن پردہ عورت تے فرض کیتا گیا ہے بعد بندیاں سوڑ پہ جاندی ہے لائے ہوں انج کی میں مڑ ہو سی توجہ ہے کوئی انج کی میں گزارے ہو سن دے بھائیو بزرگ کی آنے جی پوچھ لو پیار تو پوچھ لو جے ڈیرے آلے آئے تو موڑتے پیچھے پوچھ لو ہاں ٹھیک ہے میں کہا جے ڈیرے آلے آئے تو انہوں نے میں کوئی نہیں پتا میں انتہا دین دے جاؤں دے اچھا جیڑا او چھوڑ بی بی دے گھر آیا او سواب اللہ کے تاک نہ طلاق دی اور جب کوئی نہیں بولیا سواب اللہ کرتا دو جھڑے کرتا بچہ جیڑا بی بی دا جیڑا او دا بھرا ہے او سواب اللہ کرتا اسی یہ پوچھنے ہیں کہ او طلاق ہوئی ہے یا نہیں ایک اور ایک ہی ایک بھی اور ہے ساڈے مولوی جس لئے جماعت ہوندی ہے سارے مفتیت مگر پڑھنا پڑھنا ہے یہ میاں نہیں پڑھتا پچھلی رکعت دو سزا وہ لئے تو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ٹھیک بس ایک مسئلہ اور ہے جی یہ لوگ کسی مسجد ہے بے کے سیاہ کتا ہے کہ پونے دو بجے اذان ہوئے ایک مقرر وقت پڑھا ہے 2 بجے جماعت ہوئے یہ سارے استاد بھی ہیں کیمرہ ہو جائے ٹھیک ہے نہیں جڑا مقرر ہوئے دی پابندی کرنی یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ دی پہلی گل تے ہو گئی کہ وقت جڑا ٹائم ہوئے وہ مقرر کرنا چاہیے تے تذکرہ طلاق نال طلاق واقع نہیں ہوندی یعنی یہ آکھن نال میں طلاق دے چھڑنی ہے انج نہیں ہوندی تے جو اس آکھیا میں دے چھڑی ہے دندہ پیاں تے مڑ ہو جاندے
دے چھڈی آکی جھوٹ تو نہیں نماز تے مڑ ہو گئی کنی باری آکھیا سی دو دھاڑے کرتا رہا دو دھاڑے کرتا رہا ہاں تے مڑ ہو گئی وہ دا حال مڑ منے بیٹھ کے یہ تو ہو گیا ٹھیک نماز جڑی ہے نا جدو امام پڑھے نا تے تسی پڑھنی ہے ثنا ٹھیک ہے تے شریعت محمدیہ دا قانون ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اذا قبر فقبروا جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کرو اذا قرأ فانصتوا جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو وہ امام پڑھے تو تسی نہیں پڑھنی قرات الامام لہو قرات الامام دا پڑھنا تو اڈا ہی پڑھنا ہے ایک سنتا پڑھن لگیا ابو جی آیت پڑھنی وہ بسم اللہ بارے پڑھتے ہیں تھا بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں دن قرآن شریف سے پڑھن لگیا تو بسم اللہ آ گیا ساڈے جڑے مولوی نے سنت آ گئی وہ سن منع کر بسم اللہ کیڑی جگہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آ گیا الحمد شریف پڑھا تھا گل شریف پڑھا تھا موڑ بسم اللہ نہیں موڑ بسم اللہ نہیں پڑھنی شروع کرن لگیا بسم اللہ پڑھی دے ہاں یہ اتھے پڑھنی ہے تو ایک باری پڑھ لیے الحمد بھی قرآن ہی ہے نا الحمد بھی قرآن ہی ہاں جی تو ساڈے نزدیک بسم اللہ پڑھ کے شروع کر لیا ہوں بسم اللہ دی اس رکعت ضرورت نہیں نمی رکعت شروع کریں گے تو موڑ بسم اللہ پڑھیں گے ایک بھی اور مسئلہ آ گیا کہ ساڈے ایک پنڈ کا دستان ہے پرانے زمانے اتنے ایک خانگاہ قبر آ لگے اور کنیا تول دے کے پتھر اتنے ہوئی ہوئی ایک میلہ لگا اتنے 11ویں تقریر بیبیاں جاندیاں نے اتنے بھی نام تو طواف کردیاں یہ میں مسئلہ ہوں دس چھڑیا جڑا طواف کریں دا وہ غلط کر نہیں طواف کعبہ شریف کا ہے مولوی یہ تو سمجھایا کیوں نہیں کی تھاندا رہا ہاں بیٹا کھانا موڑ بھی کرنا یار میں کوئی آخر کہ میں تو آخ سکتا نہیں میں تو ویکھیا ہی نہیں ہاں بھائی دیکھو بزرگ مسئلہ ہے آندے نے بزرگ فرماندے نے کوٹھے دا طواف کعبہ شریف دا صرف کرنا پہنچ جائے اور کسی شے دا طواف نہیں کرنا چاہیے تے نہ کرو نا ہن جے بابا مسئلہ پوچھ ہی لے تو مسئلہ تو صحیح پوچھے ہے بھائی طواف کر دین تے کیوں کر دے ہو بے کے برکت لے لو کہاں کیوں 4 پھیرے گھومدے ہو اللہ سونے دے دین نو نواں نہ بناؤ وہ ران دیو جڑا کان دیتا ہے پیچھے بزرگاں تو ایڈی ترقی نہ کرو کعبہ ایک ہی ران دیو تو دے 4 پھیرے ہی دیا پڑی پوے تو گم لیا ہے حضرات اور بھی کسی بچے مسئلہ پوچھنا ہوئے تو میں تقریر دے 2 بول پڑھ لما اور تو مڑ پوچھ لیا انہاں چر یاد کر دے رہو سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ مسئلہ پوچھنا چاہیے ہے تاکہ بندے دے نالج اضافہ ہوئے اور بندہ یقین نال انہاں تے عمل بھی کر سکے ٹھیک ہے نا حضرات محترم اللہ قرآن فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ اللہ تو اڈا مولا ہے اللہ تو سوا مولا کوئی نہیں اگر لائق عبادت ہستی ہے تو صرف اللہ کی لیکن مولا دا معنی اگر مشکل کشا یا دوست لویے تو پھر اللہ دا قرآن آندہ ہے جتنے صالحین مومنین نے وہ سارے تو اڈے مولا نے بندہ انسانے گل آندہ ہے کوئی تسی مولا علی نہ دیو مولا تو تسی شرک کر دیو تو شرک تو نہیں کرنا چاہیے اللہ بھی مولا ہے تو علی بھی مولا ہے کدے بندیاں لے جاؤ جواب جدو اللہ سونے ساڑھے کو قیامت دے دن پوچھنا ہے کہ تو ان پتہ نہ میں مولا علی مولا کیوں منیا ہے ان دا جواب اللہ سونے اسی تین کوئی ویکھیا ہے اللہ فرمانا ہے نہیں اسی تین مولا کیوں منیا ہے نبی دے کہنے توجہ ہے کہ نا اللہ دے نبی فرمایا ہیٹھ لے مولا نے او مولا ہے ان مولا مننا اسا من لیا
ایویں جویں نبی پاک نے فرمایا ہے نا بھئی او مولا ہے، ایویں نبی پاک سرکار نے مولا علی دا ہاتھ پھڑ کے فرمایا ہے جس دا میں مولا اس دا علی بھی مولا ہے۔ ساڈے کول بڑا سادہ جی گل ہے، اللہ سونیا جس نبی دے آکھے لگ کے اساں تینوں مولا منیا ہے، اس سے حبیب دے آکھے لگ کے اساں علی نوی مولا منیا ہے، آپ پہ نہیں منیا۔ مشکات المصابیح دے اندر ولی الدین محمد بن عبداللہ تبریزی نے اس حدیث نو نقل فرمایا ہے، من کنت مولاہ فہذا علی جن مولاہ۔ مسند امام احمد حنبل دے اندر حدیث موجود ہے، سنن نسائی شریف دے اندر امام نسائی نے اس حدیث نو نقل فرمایا ہے، جس دا میں مولا اس دا مولا آندے نے جڑا مشکل ویلے کام آ جائے وہ نہیں بھائیا مولا آندے وہی مددگار ہوندہ ہے، وہی ہیلپ کرنا والا ہوندہ ہے، وہی مشکل کشاں ہوندہ ہے۔ تے حضرت علی اتھے مشکل وقت مدد کیتی ہے کہ اللہ بھی راضی ہوندہ رہا ہے، اللہ دا حبیب بھی راضی ہوندہ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام میری سرکار مدینہ شریف دی مسجد مدینہ شریف دی سرزمین تے تشریف فرما دے تے سردیاں دا موسم سی، سردیاں دا تے کافرہ نے مدینہ شریف تے حملہ کیتا سی، مکے آنے مسلمانہ نے رل کے بڑی ساری خندق کھود دیتی۔ خندق سمجھ دیو نا کہ اگم پار نہ ہونا، خندق کھود کے تے ادھے مسلمانہ پیرا دے لیا، حفاظت کر لئی۔ بار کافر آئے تو بڑے پریشان ہوئے، بازی تے آیا لڑائی کرن تے اے اگے کی بنیا۔ اے مشورہ دیتا سی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہ جی اگے خندق کھود دو۔ حضور نے اپنے اس صحابی دے مشورے تے عمل کر کے خندق کھود دیتی۔ کافر بار مسلمان اندر تے منافق اندر ہے، جڑے یہودی نے وہ رڑے آئے انہاں نال، ہائے نال انہاں دے تے رڑے آئے۔ انج دے بندے یہودی منافق آئے تو ہن بھی انج دے بندے ہوندے نے، وہ ہوندے کسے ہوری نال نے تے رڑے کسے جنوں جٹ آندے ہوندے نے بھائی انڈے کھدائیں، وہ کچھ انج دے بندے اجے بھی ہیں، وہ اس لئے بھی آئے، وہ دے مطلب ہے وہ دو سردی دا موسم سی، خوف پالا، کپڑے کوئی نہ پورے۔ اللہ دا قرآن کہندہ ہے بلغت القلوب الحناجرہ وتظنون باللہ الظنونا۔ بڑا مشکل وقت سی، بندیاں دے کلیجے بہادران دے اتاں آ گئے، مون خوف زدہ لوگ۔ اس خوف دے ماحول کافران دا پہلوان ابن عبد ود خندق کراس کر کے اگے آ گیا تے اس آکھیا میں مسلمان نہ ہو، میں تو اڈی خندق لنگ آیا ہوں، کسے لڑنا ہے تو میرے نہ لڑ لو۔ آؤ جدو اسے اعلان کیتا تے عرب اس ویلے دو بندے ایسے آئے، ایک رکانہ ایک ابن عبد ود، جنہاں 1000 بندے دے برابر ایک ایک نو سمجھا جاتا۔ حضور دے صحابہ بھی ایسے بندے آئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر نو خط لکھیا کہ سان 1000 بندے دی لوڑے لڑائی وچ، تے آپ نے ایک بندہ گلیا، اس بندے دا نام سی کعکہ بن عمر، تے انہاں فرمایا تو 1000 منگیا ہے تے میں ایکو پہ گلنا، جتھے 1000 دی لوڑ ہوئے کلے گل دیں، 1000 والا کام کلا کرے دا۔ وہ اتنے بہادر سن حضرت کعکہ بن عمر، ایسے جری سن۔ تو ایسے لوگ ہوندے ہیں جڑے طاقتور ہوندے نے، بہادر ہوندے نے۔ او ہن پار آ گیا تے اس آکھیا بھی آؤ میرے نال لڑو، میں 1000 بندے نال کلا لڑنا۔ تے اس گل دا پتہ سارے نہ بھئی وہ 1000 نال لڑن والا ہے، بندہ کوئی نہیں اٹھیا گیا، مقابلے واسطے کوئی بندہ تیار نہیں ہویا۔ جدو کوئی تیار نہیں ہویا تے میرے پیر مولا علی کھڑے ہوئے، حضرت علی المرتضی شیر خدا کھڑے ہوئے تے آپ عرض کردے یا رسول اللہ مینوں اجازت دیو میں اس بے ایمان نہ لڑاں۔ جنہاں نو سمجھ بھی ہوندی ہے آکھو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ مینوں اجازت دیو میں اس بے ایمان نہ لڑاں۔ میری سرکار فرماندے نے بہ جا او عمر ابن عبد ود، او ابن عبد ود بہ جا، بڑا بہادر بندہ ہے۔ مولا علی بہ گئے۔ دوجی باری انہیں آکھیا ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑے؟
بندہ کوئی نہیں اٹھیا تے پیر مولا علی پھر کھڑے ہو گئے عرض کردے نے یا رسول اللہ مینوں اجازت دیو میں اس بے ایمان نہ لڑا میری سرکار میرے آقا فرماندے نے علی بہ جا او ابن عبد ود بڑا بہادر ہے حضرت علی دوجی واری پھر بہ گئے انہوں نے تیجی واری پھر اعلان کیتا ہے کوئی جڑا میرے نال لڑے کوئی نہیں اٹھیا تے حضرت پیر مولا علی پھر کھڑے ہوئے میری سرکار دیا خدمت جدکد نے سونیا اجازت دیو میں اس بے ایمان نہ لڑنا ہے حضور فرماندے نے علی بہ جاؤ عمر ابن عبد ود میرے سرکار مولا علی عرض کردنے سونیا کی ہویا جو عمر ابن عبد ود میری ماں بھی میرا نام حیدر رکھیا ہویا ہے دب کے آکھو سبحان اللہ سونیا جی وہ تکڑا ہے وہ بہادر ہے تاں کیے میری ماں بھی تو میرا نام حیدر رکھیا ہویا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے میرے پیر دے سامنے چلے گئے جدو میرے پیر مولا علی دے سامنے گئے انہوں نے کہا تیرا نام کیے آپ فرمانے نے میرا نام علی بن ابی طالب ہے انہیں کہا میں تیرے نال نہیں لڑنا تیرے باپ نال ساڑھے بڑے تعلقات نے میرے مرشد مولا علی بولے یا فرمانے مردودا تو نہ لڑنا ہوئے گا پر میں تیرے نال لڑنا ہے تیرا میرے نبی دا منکر ہو جائے علی دے نال تعلق بڑھا کے نہیں رکھدا توجہ ہے کہ کوئی نہ میرے پیر مولا علی نے فرمایا میں تیرے نہ لڑنا انہیں کہے میرے نہ لڑنا ہی تے پھر کوئی آخری خیش ہے ہی تے کر لے آج تک میرے کو بچ کے کوئی نہیں گیا انہیں کہا مر کو آخری خیش کر لا میں مرتن مار تے دینے ہی میرے کو بچ کے گئی کوئی نہیں تے میرے پیر مولا علی فرما دیں پکی گل ہے ویخ لیں میں گل کرنی ہے تو مننی کوئی نہیں تو سکھیا نہیں میں منسا تو کار گل میرے پیر مولا علی فرمانے میری آخری خواہش ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے جہنم دی اگ تو بچ جائیں گا جڑا بندہ ہون نہیں بولدا پیا اس بندے بولنا ہے کوئی نہیں اس نو میں بلا نہیں سکتا وہ بولن آیا نہیں چلو بہ کے سندا رہے جان لگیا لنگر لے تے جڑا کوئی سمجھ وچ گل آ گئی اس دی وہ بھی بڑی گل تے جس بندے دے دل چھے مولا علی دا پیار نہیں نا تے علی دے نام تے جندے تو نہیں بولیندا اس بندے نے بھی سوچنا چاہیے ہے کہ میرے اندر کیڑی بیماری ہے جڑی نہیں مین بولن دیندی کیونکہ نہ علی دا ہوئے تے مومن تے ضرور ان دے تے تڑپ دائے اللہ اکبر میرے پیر علی فرمانے میری پہلی خواہش ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے جہنم دی آگ تو بچ جائیں گا انہاں کہ علی میں کلمہ کوئی نہیں پڑھنا فرما دیں چل میں اور گل کر دینا انہیں کیا گلی کرو آپ فرما دیں ساڑھا تے مکی آنیا کافران دا جھگڑا ہے تیرے نہ لڑائی کوئی نہیں تو نس جا علی کروں بچ جائیں گا انہیں کیا علی میں نسنا کوئی نہیں بی بیاں میں انتانے دینے نہیں آؤ جڑا علی اگو بھج گیا ہے ساری عمرے مینا میتھوں نو جلیندہ میں نسنا کوئی نہیں کوئی اور گل کر میرے پیر مولا علی فرمانے پہلی ایوے کلمہ پڑھ لے دوزخ تو بچ جائیں گا دوجی ایوے نس جا علی کروں بچ جائیں گا تینوں پتہ نہیں تو کدے سامنے کھلوتا ہویا ہے نس جا علی کروں بچ جائیں گا انہیں آکھیا میں نسنا بھی کوئی نہیں آپ فرماندن چل پھر تریجی گل سن لے انہیں آکھیا جی کرو آپ فرماندن جنہ زور ہے سارا لال ہے پہلے وار تو کر لے کوئی ارمان نہ رہ جائی علی دوجی واری وار کرن دا ٹائم نہیں دینا توجہ ہے کہ کوئی نہ
فرمایا سارا زور لا کے پہنا وار کر لا، اور تیرے دل وچ کوئی ارمان نہ رہے میں دوجی باری وار کدی نہیں کرن دیتا۔ مولا علی آپ بھی کوئی کرتے ہیں تے کرن والے بھی دوجا نہ کرن دیتا، کوئی آپ کا انداز جنگ ہی ایسا ہا۔ حضرات علی وقار تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بھی جنگ ہوندی ہے نا تے آپ فرماندے ہیں بجے فیصلہ ایک بندے تے کرنا ہوئے تھے جڑا تواڈے ہی چو تکڑا ہے وہ لے آؤ تاکہ دوجے بندے بچ جان، جڑا تواڈے چو بڑا تکڑا ہے وہ نورا لے آؤ تے او دے نال میں لڑ لینا تے فیصلہ جنگ دا ہو جائے، دوجیاں نہ مراؤ۔ لیکن اس فیصلے تے بندے آؤندے نئے بندیاں پتا بجے اس فیصلے تے آئے تے تو بچنا کسے نے، توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ حضرات علی وقار یہی وجہ ہے مولا علی جنیاں جنگاں بھی لڑیاں نے کسی چو میری سرکار نو ہار نہیں آئی، ہار نہیں آئی تے یہی وجہ ہے کہ پاکستان دی فوج چو جڑا ساریاں تو پہلیاں نمبرائیں چ لڑے وہ نشان حیدر دین دے۔ ایک گل کراں جے پیار نال سمجھ لو، پاکستان دی فوج نے اج تک جنہ نشان حیدر دیتا ہے انہاں وچ ایک بھی علی دا منکر نہیں، سارے علی علی کرن والے۔ جی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ غور نال سن لو، انہاں وچ علی دا ایک منکر بھی شامل نہیں۔ علی تے دنیا تے بھی ہم سمجھا چھڑیا ہے کہ جڑا علی دا منکر ہوئے ان تے علی دا نشان نہیں دیندا، علی دا پیار کیویں ڈھی سکدا ہے؟ جنہاں نے بھی نشان حیدر ملے وہ سارے مولا علی دے غلام پیور عقیدے والے بندے ہیں۔ حضرات علی وقار میجر عزیز بھٹی شہید پکا سنی، کیپٹن سرور شہید پکا سنی، راشد مناس پکا سنی، توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ میجر شبیر شریف شہید پکا سنی، یہ نشان حیدر ارے ڈاڈے تے پکے نبی پاک سرکار دے بھی غلام ہے، مولا علی دے بھی غلام ہے۔ حضرات علی وقار بڑی توجہ فرماؤ، آج بھی جس لئے مسلمانہ لڑنا ہوئے وہ نعرہ حیدری مار دے، نعرہ تکبیر مار دے، مڑ جس لئے نعرہ حیدری مار دے، اس لئے اگلے بندے ادھے تونجی ہار جاتا ہے۔ یقین کرو نعرہ حیدری تے محفل چماریے تے بڑیاں بڑیاں مولویاں دے اوسان خطا ہو جاندے، وہ آندھیں دوجے نعرے مار لیا کرو، آجڑا تُسی نعرہ حیدری یا لیاں دے سان بڑی تخلیف لے لے تے وہ اسی اکوانیاں سی مار دیئے سے باغاں ٹھکو سو، سمجھ آئیے کوئی نا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات علی وقار میرے پیر علی فرمانے نے سارا زور لالے پہلا وار کر لے، علی دوجی واری وار کرن دا ٹائم نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہنے نے سعودی تلوار اٹھ دی ویکھیے، تھلے آندی ویکھیے، مولا علی دی ڈال تے رک دی ویکھیے، پھر مولا علی دی گلفکار حیدری اٹھ دی ویکھیے، نعرہ تکبیر سنیا ہے، انج لگا جی میں بجلی چمکی اس کافر دے دو ٹکڑے کر کے پار لنگ گئی ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ تو مولا علی ایک باری مار دیا ہے تو پیر نصیر الدین نصیر گولڑا شریف آڑے جڑے انہوں نے کسی آکھیا بھئی ایک کی مار دیا ہے یہ بندہ بچ جاندہ تھے موڑ تو آپ نے فرمایا کوئی بچے ہی جی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی اللہ اکبر۔ آپ فرما دیں یہ آپ نے شعر جواب دیتا ہے کہ نہ دیتا آپ سرکار فرما دیں مرحب تو نیم ہے سرے۔ حکومت جڑی ہے نا سعودی عرب دی اس نے خیبر جان تے پابندی لائی جڑا پرانا خیبر ہے ادھر نہیں جانتے تے سن شوق آباسی جانا ہے۔ اسی ایک ساڈا اتنے مرید سی انہاں آکھیا چل چلیے اس آکھے آپ کی تسی پھدینا ہے تے سن بھی پھدینا ہے۔ میں آکھیا کچھ نہیں ہوندا کی پھد لے انہیں تے مڑ بندے جیل وچ بھی جاندے ہی رہندے کوئی نہیں ڈر آ چلیے اسی جی ٹر سانو جاندیاں کسے پوچھے ہی نہیں اسی سدھے خیبر دے شہر دے وچ او کلا اس دیاں دیواراں او مسجد جتھے مولا علی نے مرحب نو ماریا سی
تے اوتھے مسجد بنی، وہ مسجد بند ہے، 4 دیواری ہے، اوتھے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھن دیندے ہو جڑے اوتھے دے مولوی صاحب تے وہ مسجد بند ہے۔ اسی وہ ساری زیارت کیتی ویکھ کے، جس لئے اسی زیارت کر رہے ساریاں تھاواں دی، اتو بڑا سال انہوں نے کہا پھڑ لے ہوئے نا، انہوں نے انسان پھڑ لیا، انہوں نے کہا اپنی گڈی چ بہت تھانے آ گئے، تھانے ٹر گئے، نال ہی تھانے خیبر نیو سٹی ہے، نواں خیبر اور ہے تو پرانا خیبر اور، انہوں نے کہا جی تھانے آ گئے، چلو جی اسی جی ہن قیامت والے دن اے تے آکھ سکنے ہیں بھئی یا علی ایک واری تھانے گئے ہیں زندگی ایک واری تھانے گئے ہیں تے دا جرم تو ان بھی پتہ ہے تے سان بھی پتہ ہے، ہن تھن تھانے دان دا انعام تے سٹو نہیں جی کو سمجھ آئیے کوئی، انہوں نے کہا اتھے بیٹھ جاؤ، سان جی انہوں نے بٹھا دیتا، ساڑیاں گلاں مڑ یا علی نال آئیں، جدو میں حج تے گیا ہے اردو دی، وہ تھوڑی دیر ساڑے کاغذ کاغذ ویندے رہے تو انہوں نے کہا تسی حاجی ہو؟ میں کہا جی حاجی ہاں۔ انہوں نے کہا شیعہ ہو؟ میں کہا نہیں۔ ادھے کیوں آئے ہو؟ میں کہا علی شیعہ دا نئے، علی پوری امت ہے، تسی ایک گھر نو دے چھڑیا ہے جی ہو جی آپ دو جان بھی انہوں دی سمجھ دے، ساڑیاں گلہ دی انہوں نے سمجھ ایڈی کوئی نہیں ہوندی تے انہوں دیاں دی ایڈی سان کوئی نہیں ہوندی۔ انہوں نے سارے کاغذ کو چیک کیتے تو انہوں نے کہا گو تے دے نہ ہو سو، میں کہا جے صدیوں نے تو مڑتے آنا ہے تو ایک باری ویکھ لیا ہن مڑ آگے کی کرنا۔ لو جی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی تہاڈی حد مکے تے مدینے چھے تے ادھے کدے تھڑکے ودے ہو، بابا ڈھیر سارا دور ہے نا مدینے شریف کو خیبر، میں اللہ دے فضل نال خیبر اچ بھی گیا، میں جنگ بدر اچ بھی جتھے بدر دی جنگ ہوئی ہے اوتھے بھی گیا، جتھے حضور پاک سرکار نے وہ خیمہ لگایا سی نا بدر اچ، اوتھے مسجد بنی ہے مسجد العریش، اوتھے اجے بھی وہ مسجد ہے اللہ دے فضل نال، اور میں اس جگہ دی بھی زیارت کیتی ہے، خیبر شریف دی بھی زیارت کیتی ہے، اور خیبر دی جڑی زیارت ہے نا وہ جڑے سعودی عرب وچ رہن والے بندے نوں نہ بھی نہیں کیتی، کیونکہ ادھے تو جان ہی نہیں دیندے، وہ اندر پھڑ کے اندر دے چھڑنا، تے اسی مڑ اندر دا بارہ آگے چاہ لیا، چلو ٹھیک ہے گلن دے اندر ہی گلنا رہنا، تو سادہ بھی اتنے جاکا لگتا لوٹا ہے وہ مجھے لچ بندے ہی جاندے رہنے، خیر آئیے خیر آئیے گل لین جاٹ، تو جاٹ کو باغ کے انہوں نے سن مولا علی دے پیچھو کرم فرماؤ نہ کر ٹھیک ہے جی حاجی صاحب جاؤ، ہاں ٹھیک ہے بھائی میاں جتھے مولا علی نے ماریا سی نا تلوار جے تو تھلے ہوندے تو گزری ہے نا تے زمین نے اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی یا اللہ علی دی تلوار تو میں تو بچا، جے تھلے آ گئی تے میرے بھی ٹکڑے ہو جان گے، جتھے مرحب نو کٹ کے تھلے گئی سی تو پانی دا چشمہ جاری ہویا سی جڑا ہجے بھی موجود ہے، توجہ ہے حضرات، جتھے مرحب نو کٹ کے تھلے گئی سی نا اتھے پانی دا چشمہ سی اتھے ہجے موجود نے، کھجوراں دے درخت 4 چفیرے ہو کے نال مسجد بنی۔ گرامی قدر احباب اے میرے پیر مولا علی اکو باری مار دے چراغ گورڑا پیر نصیر فرماندے نے مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، جن ولی دی مار وجی ہے وہ دو جاننا اس نے اٹھتا ہے، ایک باری کی علی دا اللہ پیار عطا فرمائے، علی دی مار تو بچائے، اللہ کریم اپنے پاک حبیب علیہ السلام نے تو فیل ان سنگیاں دے گھارے برکت فرمائے، اللہ انہاں دین اور دنیا دیاں بہتریاں عطا فرمائے، مولا علی اور آپ دی آل پاک دی محبت عطا فرمائے، اللہ کریم اپنے پاک نبی دی آل دی محبت زندگی اور موت نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مولا کریم اپنے پاک حبیب دے صدقہ اس محفل پاک نو قبول و منظور فرما، اس سنگی فیصل دے گھارج کاروبار اچ رزق اچ مال جان برکت فرما، میرے مولا اس گھاری چو تکلیفاں مصیبتاں بیماریاں دور فرما، حضور دے ذکر خیر اور اللہ دے دین دی تبلیغ دی برکت نال
اس گھر چو بیماریاں دور کر دے، تکلیفاں دور کر دے، رحمت اور برکت دا نزول فرما، خیر و عافیت نصیب فرما، حسداں دے حسد تو، شریراں دے شر تو، نظر بد تو محفوظ فرما، نیک اعمال نو، اعمال صالح نو درجہ قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ میرے مولا جو بھی کوئی کسی دا دوست بھائی عزیز بیمار ہے تو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو صحت دے، بھوکا ہے تو رزق دے، بے روزگار ہے تو روزگار عطا فرما، صاحب اولاد ہے تو اولاد رو ماں باپ دا فرما بردار اور تابعدار بنا۔ میرے مولا کریم اپنے پاک حبیب علیہ السلام دے توفیل جتنے بھائی موجود نے، جتنے سنگی موجود نے، انہاں ہاتھ اٹھا رکھیں، انہاں سب دیاں نیک دعاواں، نیک التجاواں، مقاصد حسنہ پورے فرما۔ میرے مولا کریم اپنے پاک حبیب علیہ السلام دے توفیل جڑے بھائی بھی اس جگہ تے موجود نے، انہاں دے اگر ماں باپ فوت ہو چکے ہیں تو انہاں واسطے سارے دعا پہ کرنے، اللہ سنیا انہاں دی بخشش تے مغفرت فرما دے، انہاں جنت الفردوس نصیب فرما دے، حضور دی زیارت، حضور دی شفاعت نصیب فرما، اس علاقے تے اس بستی تے اپنی رحمت دا نزول فرما، جنہاں بھائیاں اپنا وقت کڑ کے اس محفل شرکت کیتی ہے اور ذکر